چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں ہمارے پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی ہاں، آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں، کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں، اور آپ کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ بھی دکھاتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئے پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سورہ قاریہ کی 3 آیات سیکھ چکے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم مزید سورہ قاریہ کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ سب میرے ساتھ مل کر سیکھیں گے نا؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اور اس کے بعد ہم یہ آیات پڑھنا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر نون پر تشدید ہے۔ کیا ہے؟ تجدید۔ کیا ہے؟ تجدید۔ تشدید ہے۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی نون یا میم پر تشدید ہو تو اس میں ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں بچوں؟ غنہ۔ غنہ کرتے ہیں، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب ہم نون کو پڑھیں گے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ سین۔ سین لکھا ہوا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے سا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں۔ اور ایک حرف ہوتا ہے صاد۔ پیارے بچوں، جب ہم سا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم سین اور صاد کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ ویسے تو ایک جیسے ہیں تینوں حروف، لیکن ان میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سین اور صاد میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن ان دونوں میں فرق اس طریقے سے ہوگا کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں را پر زبر ہے۔ کیا ہے؟ زبر۔ اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ جب بھی را پر زبر ہو تو اسے پر پڑھتے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، یعنی اسے موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جب ہم را کو پڑھیں گے تو موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے۔ جی۔ پھر اس کے بعد فا آ رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، اور پیارے بچوں وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ۔ یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے جا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آخر میں گول دائرے کے نشان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آیت کے مکمل ہونے کے نشان ہیں، اور یہاں پر ہم وقف کریں گے۔ اور وقف کا قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر زبر، زیر یا پیش ہو
تو اسے ہم ساکن کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن. ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی سا کو اور یہاں شین کو ہم ساکن کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ جی. اب آئیے ہم ان آیات کو مل کر دہراتے ہیں. یوم یکون الناس یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. کالفراش المبثوث. پیارے بچوں یہاں پر با ساکن ہے اور با حروف کلکلہ میں سے ہے تو یہاں پر کلکلہ خوب ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے؟ جی. کالفراش المبثوث. کالفراش المبثوث. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. اب آپ میں سے کون مجھے یہ آیات سنائے گا؟ جی آپ سنائیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی انہوں نے. چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں جب پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. میرا نام محمد انس شعیب ہے. میں مدرسہ المدینہ شاہی مار گارڈن درجہ نمبر 3 میں پڑھتا ہوں. ہم لوگ صبح 8 بجے دعائے مدینہ میں آتے ہیں اور دعائے مدینہ کے بعد سبق دہرا کے سب کو سبق سناتے ہیں. پھر ہمارا 12:30 بجے وقفہ ہوتا ہے، اس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر درس ہوتا ہے اور پھر منزل ہوتی ہے اور پھر کل کا سبق دہرا کے چھٹی ہو جاتی ہے. سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر. میرا نام محمد سلیم رضا اطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن میں بطور ناظم 2 سال سے خدمت سر انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن سن 1995 میں سابقہ نگران شورا مرحوم حاجی مشتاق علیہ رحمہ اور قبلہ سید باپو شریف علیہ رحمہ نے اس مدرسے کا افتتاح کیا ہے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن سے اب تک کم و بیش 672 حفاظ کرام اور کم و بیش 2600 ناظرہ خانے قرآن پاک کی تکمیل کی اور سند حاصل کر چکے ہیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن میں اس وقت کل 4 کلاسز کل وقتی کی ہیں اور ایک شارٹ ٹائم یعنی 2 سے 4 کا درجہ ہے جو کہ دوپہر کو لگتا ہے. الحمدللہ اس مدرسے میں ابھی اس وقت کل 135 بچے قرآن پاک حفظ و ناظرہ کل وقتی جز وقتی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مدرسۃ المدینہ شالیمار گارڈن میں گزشتہ سال کم و بیش 11 بچوں نے قرآن پاک حفظ اور 40 بچوں نے قرآن پاک ناظرہ کی تکمیل کی اور سند حاصل کری. انشاءاللہ مدرسے میں ان قریب 80 علوم کا آغاز ہونے والا ہے جس میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے جس میں میتھ، اردو، انگلش بھی سکھائی جائے گی انشاءاللہ. سنا ایک حرف قرآن جو پڑھے. الحمدللہ مدرسے میں صبح 8 سے لے کر 8:10 تک دعائے مدینہ ہوتی ہے. دعائے مدینہ کے بعد تقریباً 9:30 بجے تک سرپرستوں سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ جس میں داخلے لینے کے لیے آنے والے اسی طرح غیر حاضر بچوں کے جو سرپرست مدرسے میں آتے ہیں ان سے ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے. 9:30 بجے کے بعد سے لے کر 12:30 تک درجہ جائزہ کا ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں ناظم درجے میں جا کر بچوں کے امتحانات لیتے ہیں. اس میں بچوں کے مخارج، قواعد، اسی طرح سے روانگی، ادائیگی، یادداشت کا امتحان لیا جاتا ہے جس میں کمزوری آنے پر ناظم باقاعدہ قاری صاحب کو اس کے بارے میں آگاہ فرماتے ہیں اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی کرتے ہیں. 12:30 بجے کے بعد تقریباً 12:50 تک کھانے کا وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد نماز کی تیاری ہوتی ہے. نماز کے بعد درس وغیرہ سے فارغ ہو کر تقریباً 1:30 بجے کے بعد بچوں کے تکمیلی امتحان کا جدول شروع ہوتا ہے. جو بچے قرآن پاک ناظرہ پڑھتے ہیں ان کا جو پارہ ختم ہوتا ہے، اسی طرح جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے جس پارے کی تکمیل ہوتی ہے تو ان پاروں کا امتحان لیا جاتا ہے. اس میں کمزوری آنے کی صورت میں قاری صاحب کو اس بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے. اس کے بعد تقریباً 3 بجے کے بعد سے لے کر اور 3:50 تک
تحریری کام، خود کفالت اور ہفتہ وار اجتماع کی ترکیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3:51 سے لے کر اور 4 بجے تک دعائے مدینہ اور اس کے بعد بچوں کی چھٹی کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے رہی ہے اور ان کی تربیت کر رہی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کا ایڈمیشن دعوت اسلامی کے مدارس میں کرائیں تاکہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت حاصل کر کے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک چیز کے بارے میں بہت ہی انوکھی اور انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کریں گے، اور وہ چیز ہے لوہا۔ کیا ہے؟ لوہا۔ کیا ہے؟ لوہا۔ لوہا۔ تو لوہے کے بارے میں آج ہم کچھ انفارمیشن حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، لوہا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوہے کو اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمایا۔ کہاں سے نازل فرمایا؟ آسمان سے نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 برکت والی چیزیں، کتنی؟ 4 برکت والی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی ہیں: لوہا، آگ، پانی اور نمک۔ تو یہ 4 چیزیں وہ ہیں جو اللہ پاک نے کہاں سے نازل فرمائی ہیں؟ آسمان سے نازل فرمائی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو لوہے کے 5 اوزار اپنے ساتھ لے کر آئے۔ کتنے؟ 5 اوزار۔ 5 اوزار یعنی 5 ٹولز اپنے ساتھ لے کر آئے۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے ہتھوڑا، نہائی، سنسی، ریتی اور سوئی۔ تو یہ 5 اوزار آدم علیہ السلام اپنے ساتھ آسمان سے لے کر آئے، اور لوہے کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ترجمہ، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ لوہا ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں کی ضروریات کے ہزاروں سامان ایسے ہیں جو لوہے کے بغیر تیار نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم گھر میں برتن یوز کرتے ہیں، بسا اوقات وہ بھی لوہے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو عمارتیں بنتی ہیں ان میں سریا لگتا ہے، وہ بھی لوہے سے تیار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو لوہے کے بغیر تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اس لوہے میں لوگوں کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ لوہا اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا لوہے کا ہر سامان دیکھ کر اللہ پاک کی اس نعمت کا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال۔ اس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ہمارے پاس 2 ٹیمز ہیں۔ میری رائٹ سائڈ پر ہے ٹیم گرین اور میری لیفٹ سائڈ پر ہے ٹیم بلو۔ اور ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، لیکن کمپٹیشن سے پہلے ہم کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے۔ لیکن اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو غلط جواب نہ دیں، آپ مجھ سے آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ درست جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 5 اور اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ تو شروع کریں۔ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے ٹیم گرین سے۔ ٹیم گرین، آپ بتائیں 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے کتنے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ 1 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ٹیم گرین کو۔ اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے۔ ٹیم بلو، آپ بتائیں کن صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ اگر جواب نہیں آتا تو آپشن لے سکتے ہیں۔ آپشن سورہ یاسین اور سورہ رحمان کو، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو، یا پھر سورہ فلق اور سورہ ناس کو؟ سورہ فلق اور سورہ ناس۔
سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے آپشن لے لیا ہے. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں سبحان کا معنی کیا ہے؟ پاک ہونا. پاک ہونا. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم گرین نے کوئی آپشن نہیں لیا. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کتنی عمر میں فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ٹیم بلو نے بھی اس سوال میں کوئی آپشن نہیں لیا. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین آپ بتائیں پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس نام سے آیا ہے؟ احمد. احمد. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. ٹیم گرین نے اب تک کوئی آپشن نہیں لیا. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں پارہ 28 سورہ صف آیت نمبر 6 میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دینے والے نبی کون ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. جی ٹیم گرین آپ بتائیں اسماء الحسنی کس کے ناموں کو کہا جاتا ہے؟ اللہ پاک کے نام. اللہ پاک کے ناموں کو اسماء الحسنی کہا جاتا ہے. ٹیم گرین کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات کس غار میں نازل ہوئیں؟ غار ہرا. غار ہرا میں نازل ہوئیں. ٹیم بلو کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ٹیم گرین سے. ٹیم گرین یہ آپ کا آخری سوال ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے پہلے کتنی امتیں گزریں؟ آپشن. آپشن 69 69 یا پھر 70 یا پھر 71 یعنی 71. 69. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم گرین نے آخری سوال میں آپشن لے لیا ہے تو ٹیم گرین کو ملیں گے 5 پوائنٹس. اب آخری سوال ہے ٹیم بلو سے. ٹیم بلو آپ بتائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کون تھے؟ عبد المطلب. حضرت عبد المطلب. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو ٹیم بلو کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اور اسی کے ساتھ ٹیم بلو کا ٹوٹل ہوتا ہے 45 اور ٹیم گرین کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 45 45 اسکور ہیں ان کے بھی. تو اسی کے ساتھ دونوں ٹیمز برابر ہو گئیں تو دونوں ہی ٹیمز کو انشاءاللہ انعامات دیے جائیں گے. یہ لیں ٹیم گرین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل